مجھے راستے میں کوئی لڑکی ہچ ہیکنگ کرتی ہوئی نہیں ملی تھی۔ رہا ٹرینچ کوٹ تو وہ سچ مچ میری دوست گوڈرون کا تھا، مگر اس کا پتہ میرے پاس نہیں تھا، اس لیے میں اس کو گواہ کے طور پر پیش نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس انسپکٹر کو میری میز کی دراز میں سے میری تصویر ملی تھی، جسے میرے ایک دوست نے صرف 8-10 روز قبل کھینچا تھا۔ تصویر کی پشت پر اسٹوڈیو نے دن، مہینے اور سال کی مور لگا رکھی تھی۔ مجھے انسپکٹر کے پوچھنے پر اقرار کرنا پڑا کہ وہ میری تازہ ترین تصویر تھی۔ عین اس لمحے جیسے غیر ارادی طور پر میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور لرز گیا۔ تصویر پر میں نے داڑھی بڑھا رکھی تھی، جبکہ عین اس روز میں نے اس کا صفایا کر دیا تھا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ مجھے علم تھا کہ انسپکٹر کو اب میں کسی طریقے سے قائل نہیں کر سکوں گا۔ داڑھی موڑنے کی وجہ محض اتنی تھی کہ میں پاکستان جا رہا تھا، جہاں پر میری ہمشیرہ کو دل کا دورہ ہوا تھا۔ چونکہ میری ہمشیرہ کو داڑھی سے چڑ تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں داڑھی سمیت اس کے بستر علالت پر حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بتاتے بتاتے مجھے احساس ہوا کہ میرا سفر پر جانا بھی تو انسپکٹر کے شکوک و شبہات میں اضافے کا موجب تھا۔ سفر کا پروگرام بہت اچانک بنا تھا۔ اتوار کی رات کو مجھے پاکستان سے ٹیلی فون پر بتایا گیا تھا کہ میری ہمشیرہ کو دل کا شدید دورہ ہوا تھا اور اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں فوراً اسے آ کر ملوں۔ یہ بات سنتے انسپکٹر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ادھر مجھے احساس ہوا کہ پھر غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے تو کہا تھا کہ میں نے پورے 2 روز تک کسی سے ٹیلی فون پر بات نہیں کی تھی۔ گھنٹی بجتی رہی تھی مگر میں نے ریسیور نہیں اٹھایا تھا۔ انسپکٹر کو یہ سمجھانا خاصا دشوار تھا کہ پاکستان سے ٹیلی فون رات کے 3 بجے آیا تھا، جبکہ میں سو رہا تھا۔ ایسے میں گھنٹی کی آواز سن کر میں ہڑبڑا کے اٹھا تھا اور ریسیور کو اٹھا لیا تھا۔ وہ تو اچھا ہی ہوا کہ میں نے ریسیور اٹھا لیا اور بہن کی بیماری کی خبر سن لی، وگرنہ مجھے یہ پیغام نہ مل سکتا۔ انسپکٹر کو یہ داستان کچھ ایسی قابل اعتنا معلوم نہ ہو رہی تھی۔ اس کے نزدیک معاملہ صاف تھا۔ میں نے لڑکی کو راستے میں ہچ ہیکنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور لفٹ دی تھی، پھر اسے جنگل میں لے گیا تھا اور اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا تھا۔ اس لڑکی کا ٹرینچ کوٹ جو میری کار میں رہ گیا تھا اسے میں ساتھ لے آیا تھا۔ پھر میں نے راتوں رات سفر کا پروگرام بنایا تھا اور سوموار کے روز سب سے پہلے کام یہی کیا تھا کہ ٹکٹ خرید کر ہوائی جہاز کے ذریعے ملک سے بھاگ رہا تھا، اور داڑھی بھی صاف کر دی تھی تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو میرے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ کسی وکیل سے رابطہ قائم کر کے اسے پولیس ہیڈ کوارٹر میں آنے کو کہوں۔ وکیل نے تمام تفصیلات سننے کے بعد کہا کہ معاملہ در حد درجہ سنگین بن چکا ہے۔ ہر قسم کی شہادتیں میرے خلاف جاتی ہیں۔ اب اسے یقین تھا کہ ان حالات میں جج مجھے تفتیش کی خاطر حوالات میں بند کر رکھنے کا فیصلہ کر دے گا۔ وکیل کو میری باتوں پر پورا یقین تھا، مگر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ پولیس کی تفتیش تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اور باوجود اس امر کے کہ میں اس سارے قضیے سے لا علمی کا اظہار کر رہا تھا اور کسی طریقے سے اس قتل میں ملوث نہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، پولیس کو یقین تھا کہ میں ہی اصل مجرم تھا۔ انہوں نے تفتیش کے تمام دوسرے امکانات پر کام روک دیا تھا۔ دوسرے روز اخبارات میں میری تصویر چھپ گئی، داڑھی سمیت اور بغیر داڑھی کے۔ رپورٹروں نے مزے لے لے کر پولیس کے بیان کردہ واقعات کو دہرایا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سارے رپورٹر موقع کے گواہ تھے۔ پھر پہلی بار مجھے اخباروں سے علم ہوا کہ ایک پینشنر نے واردات والی شام کو ایک کار دیکھی تھی جس نے ایک ہچ ہیکنگ کرنے والی لڑکی کو لفٹ دی تھی۔ کار کا رنگ میری کار کی طرح سرخ تھا اور مارکا بھی وہی تھا جو میری کار کا ہے۔ بوڑھے نے اگرچہ بہت فاصلے سے کار کو دیکھا تھا، تاہم اسے یقین تھا کہ ڈرائیور نے داڑھی بڑھا رکھی تھی۔ پینشنر نے کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ میرے وکیل نے خود جا کر بوڑھے کے مکان کو دیکھا اور وہ بالکنی بھی دیکھی جہاں سے بوڑھے نے لڑکی کو کار میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جگہ سڑک سے لگ بھگ 50 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ وکیل کا شبہ درست تھا کہ بوڑھے کی نظر خاصی کمزور تھی اور وہ بے حد موٹے شیشوں کا چشمہ لگائے ہوئے تھا۔ ہم نے بہتیرا سوچ و بچار کیا مگر ہمیں کوئی حل سجائی نہ دے رہا تھا۔ اگر اس نے غلط نمبر نوٹ کیا ہوتا تو کار کے رنگ میں بھی تو فرق ہو سکتا تھا، پھر کار کا مارکا بھی کوئی دوسرا ہو سکتا تھا، پھر ڈرائیور کی داڑھی۔ یہ سب باتیں مجھ پر اس طرح فٹ آتی تھی کہ شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہتی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ زندگی کے باقی ماندہ دن اب جیل کی کوٹری میں بسر ہوں گے۔
وہ تو خیر بھلا ہو جرمن پارلیمان کا جس نے موت کی سزا کو ختم کر دیا تھا، وگرنہ سزائے موت بھی تو مل سکتی تھی، مگر اس زندگی میں بھلا کیا دھرا ہے جسے انسان جیل کی دیواروں کے پیچھے گزارنے پر مجبور ہو، گویا زندہ درگور۔ جرمن قانون کے مطابق ہر قیدی کو 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ عدالت حوالات میں رکھے جانے یا آزاد کر دینے کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ سرکاری وکیل نے اپنا کیس اس قدر مضبوط کر لیا تھا کہ میرا وکیل صاحب بوڑھے کی کمزور نظر اور اس کے مکان کے سڑک سے کافی فاصلے پر ہونے کی اور کوئی دلیل نہ پیش کر سکا۔ خدا جانے جج کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے سرکاری وکیل سے کہا کہ وہ پھر سے دلائل پیش کرے۔ بوڑھے نے کس وقت کار دیکھی تھی اور یہ کہ کار کس سمت کو جا رہی تھی، کیا اس وقت بارش ہو رہی تھی یا نہیں، اور بوڑھے نے کار کا نمبر کیا درج کیا تھا۔ سرکاری وکیل نے اپنے کاغذات کی مدد سے ہر سال کا جواب تلاش کر کے دیا۔ کار کا نمبر یہ کہتے کہتے وہ رکا، اسے مسودہ میں وہ جگہ نہیں مل رہی تھی۔ 2-3 بار کاغذات کو الٹنے پلٹنے کے بعد اس نے ایک جگہ اپنی انگلی رکھی اور پلیٹ نمبر کو اونچی آواز میں پڑھ کر سنایا، PIVP64۔ میں اپنی سیٹ پر سے اچھل پڑا، یہ نمبر میری کار کا نہیں تھا۔ جج صاحب، میں نے عدالت کو مخاطب کر کے کہا، میری کار کا پلیٹ نمبر ہے PIUP64۔ جبکہ سرکاری وکیل کے کہنے کے مطابق پینشنر نے پلیٹ نمبر PIVP64 نوٹ کیا تھا۔ جج نے فائل کو لے کر دیکھا اور میری بات کی تصدیق کر دی۔ باقی کارروائی بہت مختصر تھی، چند منٹوں کے اندر اندر میری رہائی کا حکم جاری ہو گیا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ پولیس نے دوسری کار کو جس کے پلیٹ کا نمبر پینشنر نے نوٹ کیا تھا کمپیوٹر کے ذریعے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ اس کار کا رنگ بھی سرخ تھا، اس کا مارکہ بھی میری کار والا نکلا۔ البتہ وہ کار کئی دنوں سے چوری ہو گئی تھی۔ کار کے مالک نے اس بات کی رپورٹ پولیس کے پاس کروا رکھی تھی۔ مجھے چونکہ پاکستان جانے کی جلدی تھی اس لیے میں دوسرے ہی روز پرواز کر گیا۔ واپسی پر پتہ چلا کہ چوری شدہ کار مل گئی تھی، مگر چوری کرنے والے کا کوئی سراغ نہ مل سکا تھا۔ یہ بات کوئی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا اس کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا نہیں۔